اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 1 پڑھی تھی، امید ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ حدیث نمبر 1 کا ترجمہ کیا تھا؟ حدیث نمبر 1 میں ہم نے پڑھا کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ امید ہے آپ سب نے اس کو اپنے اعمال میں ضرور شامل کیا ہوگا اور اس کو کثرت سے پڑھتے بھی ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 دیکھیے گا پیج نمبر 86 پہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یا اس کا ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہر مسلمان میں جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں۔ تشریح دیکھیے گا، اس حدیث مبارکہ میں علم کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، علم کا معنی و مفہوم۔ علم کا معنی ہے جاننا، پہچاننا، واقف ہونا اور معرفت حاصل کرنے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں محض جاننے کو علم نہیں کہا جاتا بلکہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک علم کہلاتا ہے، یعنی ہمیں اس چیز کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل ہو اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش ہو۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کے نزول کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا، جس کا معنی ہے پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی میں علم اور قلم کی فضیلت بیان کر دی تھی، یعنی جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ نمبر 2 دیکھیے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حصول علم کی بہت زیادہ تلقین و ترغیب دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر جاننے والوں سے کیا مراد ہے؟ اہل علم لوگ، اور نہ جاننے والوں سے کیا مراد ہے؟ جن کے پاس علم نہیں، جو جاہل ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں جو اہل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی ہیں۔ قل رب زدنی علما، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ دیکھیے، علم میں اضافے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بیان فرما دی قرآن کریم میں کہ ہم اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جن کے پاس سمجھ بوجھ اور علم ہے اور اس کے ساتھ وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تم پر اترا ہے وہ سراسر حق ہے۔ کیا اترا ہے؟ یعنی قرآن کریم۔ ثابت ہوا کہ علم ہی سے دانائی حکمت سیکھی جاتی ہے۔ دانائی کا مطلب حکمت سیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 دیکھیے گا، اشرف المخلوقات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ اس فضیلت کا معیار کیا تھا؟ علم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ وہ کس کے معیار پر تھا؟ ان کی علم کی معیار پر ہی تھا۔ ان کو علم کی فضیلت ہی کی بنا پر یہ فضیلت عطا فرمائی گئی کہ ان کے پاس جو علم موجود تھا وہ فرشتوں کے پاس موجود نہیں تھا۔ اب نمبر 4 دیکھیے گا، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ علم چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو جائے، یعنی اس راہ پر نہ چل سکے۔ نمبر 5 دیکھیے گا، ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی۔ دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض کے بارے میں اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، ہر اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یعنی جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ چیز اس چیز میں اچھائی ہے یا
یہ برائی ہے, یہ گناہ ہے یا یہ نیکی ہے. تو یہ کس کی بدولت ہی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ حکمت اور سمجھ علم ہی کے ذریعے. دیکھیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں نمبر 6 ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1 ماہد سے لے کر لاحد تک علم حاصل کرو, یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. یعنی اس میں جو ہے اس حدیث مبارکہ سے مراد ہے کہ علم حاصل کرنے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, آپ عمر کسی بھی حصے میں علم حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 2 دیکھیے گا علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء درہم و دینار نہیں بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. یعنی وہ کوئی مال و دولت پیچھے جائیداد چھوڑ نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں جس کے آگے سے آگے لوگوں میں پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 دیکھیے گا میری امت کے علماء حشر کے دن بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ضرور ہوں گے. نمبر 4 مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں اس کی تعلیم آگے دیتا ہوں. مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. نمبر 5 جو حصول علم کی راہ میں فوت ہو وہ شہید ہے. اب دیکھیے یہاں پر حصول علم سے مراد کیا ہے؟ دین کا علم, قرآن کا علم, اس کی سمجھ بوجھ. ٹھیک ہے. نمبر 6 دیکھیے گا علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے, یعنی ایسا سامان ہے جس کی وہ اس کا کھویا ہوا سامان ہے, وہ اس کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے, اسے جا پائے جہاں بھی پائے حاصل کر لے وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اب دیکھیے اس حدیث میں ہم نے علم کی فضیلت پڑھی. اب دیکھیے حاصل کلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ہمیں علم حاصل کیے بغیر اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض اور لازم قرار دیا گیا ہے. یہاں پر دیکھیے جو علم کا لفظ بولا گیا ہے وہ کس پر؟ دین کے علم کے حاصل کرنے کے بارے میں بولا گیا ہے. جو دنیاوی تعلیمات ہیں وہ تو ایک فن ہے, وہ ہم دنیا میں روزی کمانے کے لیے اس کو اپنے کارآمد میں لانے کے لیے جو حاصل کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہ فن کہلاتا ہے. تو یہ علم کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ دین کے علم پر بولا گیا ہے کہ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ مومن کی متاع گم گشتہ ہے, اسے جہاں کہیں پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. اس طرح علماء جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں انبیاء کے وارث ہوں گے. انبیاء جو ہیں وہ درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. حدیث نمبر 2 کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہماری مکمل ہوئی. اب ہم اس کے شارٹ کوشچن آنسر پڑھتے ہیں. اس کے شارٹ کوشچن آنسر پیج نمبر 103 پر ہے. سوال نمبر 1 دیکھیے گا اس کا علم حاصل کرنا مرد اور عورت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یا پھر سوال اس طرح سے آ سکتا ہے کہ علم کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے. یا پھر سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث کے مطابق علم حاصل کرنا کن پر ضروری ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی جو عبارت ہے عربی متن جو ہے اس کو بھی اچھے سے زبانی یاد کریں تاکہ آپ اس کو بھی زبانی لکھ سکیں. اکثر جو ہے وہ اس طرح سے کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ علم کی اہمیت کے بارے میں حدیث کا متن لکھیں, تو یہ آپ کو عربی بھی اس کو اچھی سے آپ کو آنی چاہیے. انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو. سوال نمبر 2 دیکھیے گا علم حاصل کرنا کن پر ضروری ہے؟ حدیث کا ترجمہ کیجیے. جواب حدیث کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. ترجمہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. دیکھیں آپ یہاں پر عربی عبارت بھی لکھ سکتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ان شارٹ کوشچن آنسر کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. اور پیج نمبر 98 پہ آپ کے جو ہیں یہ ایم سی کیوز ہیں اس کو آپ اچھے سے سولو کر لیں گے. پیج نمبر 98 اور 99 پر ان 2 پیجز پہ آپ کے حدیث نمبر 2 سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہیں. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے, آپ کو تشریح بھی پڑھائی گئی, تو امید ہے کہ آپ اس کو خود سے اچھے طریقے سے سولو کر لیں گے کیونکہ آپ کو ایز اے چیلنج, آپ کو ایز اے ہوم ورک دیا جا رہا ہے, اس لیے آپ کو اس کے آنسر نہیں بتائے جائیں گے بلکہ آپ اس کو خود سولو کریں گے. جب آپ اس کی تشریح, اس کا ترجمہ اور اس کے شارٹ کوشچن آنسر اچھے سے یاد کر لیں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا اس کا سولو کرنا. اوکے اسٹوڈنٹس, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.